والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، آج کی مجلس ہم سبوں کے لیے درد و غم کی اور عزیزی فرد رحمہ سلمہ سرپرست محترم اور حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز طلباء، محبین، مخلصین سب کے لیے عافیت کی مجلس ہے۔ اللہ تعالی سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جامعہ رحمانی کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، ساتھ ہی ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما کر اپنے نیک اور ابرار بندوں میں شامل فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت مولانا کی جب مجھ سے ملاقات ہوئی اور مزاج میں مناسبت ہم دونوں نے محسوس کی تو ہم نے آپس میں مواخات قائم کر لی تھی، یعنی باقاعدہ مولانا نے مجھ سے کہا انت اخی فی الدین اور میں نے مولانا سے کہا انت اخی فی الدین، اور یہ عقد ہوا، معاہدہ ہوا کہ ہم لوگ آج سے مواخات کے مضبوط رشتے میں ایک دوسرے سے قریب رہ کر زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی تھی مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ اس کی نظیر نہ تاریخ میں پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملی۔ مولانا کو اپنی زندگی میں سنتوں پر عمل کا جو مزاج تھا، یہ سنت بھی انہوں نے اپنے پیش نظر رکھی اور الحمدللہ کہ اس پر بھی عمل کر کے چلے گئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو اس کی نظر کہاں کہاں ہو۔ اس کے بعد اکثر لوگ جانتے ہیں میری تند مزاجی کو۔ سچائی یہی ہے کہ تقریباً 19-20 سال کے عرصے میں مولانا ایک بار بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے۔ حرکتیں میں نے اس سے کی، میں متعدد مرتبہ ناراض ہو جاتا تھا، پھر مولانا فون کرتے کہ بھائی مواخات کا کیا حال ہے، یہی جملہ ہوتا تھا، مواخات کا کیا حال ہے، مجھے یاد دلاتے رہے اور اس کو نبھاتے رہے۔ پھر میں فوراً جہاں ہوتے وہاں حاضر ہو جاتا۔ آپ اس کو منانا کہیں یا نبھانا کہیں، بہرحال میں ان کا چھوٹا بھائی تھا اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی ہونے کا میرے ساتھ آخر دم تک خوبصورتی کے ساتھ ثبوت دیا اور نبھاتے رہے۔ یہ ایک بڑی خوبی تھی جو مجھ سے نکالی۔ وہ علم کے رسیہ طالب علم بن کر جامعہ رحمانی میں آئے اور آخر دم تک طالب علم ہی رہے۔ جامعہ رحمانی کے ماحول میں پہلے سے یہ روایت رہی ہے کہ یہاں اساتذہ کے درمیان علمی مذاکرہ کا سلسلہ رہتا ہے۔
خوبی اور کمال تھا کہ اساتذہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ ذہین اور ہوشیار طلباء کے ساتھ بھی بے تکلف علمی مذاکرہ کیا کرتے تھے، جس کے گواہ بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں۔ علمی بات کسی شاگرد سے جو ابھی زیر تعلیم ہے، خود ان کے درس میں ہے، ان سے پڑھ چکا ہے، ابھی فضیلت کی سند بھی اس نے حاصل نہیں کی ہے، اس سے بھی مولانا علمی سوال اپنی معلومات اور استفادے کے لیے بے تکلف پوچھ لیتے تھے، اپنے اطمینان کے لیے پوچھ لیتے تھے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے آج کے ماحول میں، ایک طالب علم کو اپنے سینئر طالب علم سے پوچھتے ہوئے تکلف ہوتا ہے، لیکن مولانا کا یہ تواضع تھا یا علم دوستی تھی، آپ جو سمجھیں، لیکن وہ اس معاملے میں کبھی پیچھے نہیں رہے۔ مولانا باوضع انسان تھے، باوقار انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مجلس کے آداب کے مطابق کبھی وہ بیٹھنے میں بے وضع حیث اختیار نہیں کرتے، کبھی وہ پاجامہ کے بغیر باہر تشریف نہیں لاتے، اور اسی وضعداری کا ایک اہم حصہ نفاست پسندی، صفائی ستھرائی تھی۔ جو لوگ قدیم ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا جب جامعہ کے میدان میں ہوتے تھے تو طلبہ کو صفائی پر فوراً مامور فرماتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے تنکے، پلاسٹک اور اس طرح کی چیزیں جو بکھری ہوئی ہیں، آج آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ان سب کو چنواتے تھے۔ جہاں اسمبلی ہوتی تھی وہاں پہنچتے، اترتے ہی فوراً ایک فوج کو لگاتے، میدان صاف کیجیے، اس کو چنواتے تھے۔ اب اس کو آپ نظافت پسندی کہیں یا جامعہ رحمانی کے در و دیوار سے غیر معمولی والہانہ عقیدت و محبت کہیں، کہ اس کو سجانے سنوارنے کے لیے اس حد تک وہ فکر مند رہتے تھے، اور یہ کام وہ کراتے تھے اہتمام کے ساتھ۔ مولانا بنیادی طور پر مدرس، خطیب اور منتظم رہے ہیں۔ جامعہ رحمانی میں انہوں نے ششم اردو سے لے کر دورہ حدیث تک تقریباً تمام کتابوں کا کامیاب درس دیا، ایک لمبے عرصے تک ہزاروں شاگرد تیار کیے، اور وہ بہترین خطیب تھے۔ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ انہوں نے خطبات سبحانی کے نام سے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی وراثت چھوڑی ہے، جو ان کے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے استفادہ کا دروازہ کھول کر رکھے گی۔ خطبات سبحانی مولانا کے قیمتی مواعظ اور تقریروں کا 2 مجموعہ ہے، اول جلد، دوسری جلد۔ مولانا کی جو تقریری صلاحیت تھی اس کا وہ بہترین آئینہ ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اس میں مولانا کے بہت مخلص، کرم فرما مربی استاذ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تأثر بھی موجود ہے۔ حضرت نے مولانا ابو سبحان صاحب کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ جب یہ جامعہ رحمانی آئے فراغت کے 1 سال کے بعد تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یہیں کے ہو کر رہ گئے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تمام تر دوسرے تعلقات کو قربان کر کے اسی کو وطن بنا دیا۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی ہجرت کر جائے اور جہاں اس نے علمی، تعلیمی، تدریسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اسی کو اپنا باقاعدہ وطن بنا لے۔ حضرت کے جملے کا یہی مطلب تھا کہ مولانا یہاں تشریف لائے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے، انہوں نے اس کو وطن بنا دیا، خانقاہ کو، جامعہ رحمانی کو، اس کے علاقے کو۔ مولانا بہترین تقریر تھے، مقرر تھے۔ ان کی تقریر کی تیاری میں حضرت امیر شریعت رابع اور مفکر ملت امیر شریعت صابر رحمۃ اللہ علیہ کا جو حصہ ہے اس کا منبولتا ثبوت ہے ان کا مجموعہ خطبات سبحانی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ مولانا اچھے منتظم تھے۔ جامعہ رحمانی میں ناظم تعلیمات متعدد مرتبہ ہوئی اور
بہترین نظامت کی۔ ساتھ ہی ساتھ خانقاہ رحمانی اور جامعہ رحمانی کے مختلف اہم کاموں میں مشیر رہے، بہترین مشورے دیے اور اس کے نظم و نسق میں اہم رول ادا کیا۔ مولانا کا ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ وہ بچوں سے بہت مانوس تھے، اور بچوں کو مانوس کرنے کے لیے وہ چاکلیٹ تقسیم مہم چلاتے رہتے تھے۔ جو طلبہ قدیم ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر صبح ہوتی تھی جو ایک چاکلیٹ کی مقدار منگا کر باقاعدہ وہ اپنی دونوں جیب میں رکھ لیتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ تقسیم کرتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہم نے بارہا دیکھا کہ جو بچے مانوس ہو گئے وہ مولانا سے سلام کرنا اس طرح سیکھ جاتے تھے کہ جیسے وہ اپنی گلی میں داخل ہوتے اور اپنی عادت کے مطابق سلام میں پہل کرنے کی کوشش کے باوجود وہ بچے پہلے ہی آ کر کھڑے ہو کر اور سلام کر دیتے تھے۔ تربیت اسے کہتے ہیں کہ جو آپ میں ہے اس سے زیادہ آپ سامنے والے تک پہنچا دیں۔ مولانا اس میں کامیاب تھے، اور سلام پہل کی بات جو ہو رہی ہے اس میں وہ صرف یہ نہیں کہ پہل کرنے والے تھے، نہ جانے کتنے بچوں کے لیے بہترین مربی تھے کہ ان سے بھی پہل کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہو جاتے تھے سلام میں، اور اس کے لیے انہوں نے چاکلیٹ تقسیم مہم چلا رکھی تھی، اور وہ ایک عرصے سے اس پر عمل پیرا تھے۔ ایک مرتبہ میں نے چھیڑا ہوں تو انہوں نے کہا کہ مولانا اس میں تربیت مجھے اس وقت ملی جب میں کلکتے میں ایک بہت بڑے امیر کبیر کے یہاں مدعو تھا حضرت کے ساتھ، حضرت امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ وہاں ان کا دو نواسا چھوٹا چھوٹا کھیلتے ہوئے ہم لوگوں کے پاس آ گیا۔ جب وہ آیا تو کبھی مجھ سے قریب ہو رہا تھا، کبھی حضرت کے قریب جا رہا تھا، اور بھی کچھ مہمان تھے ان کے قریب جا رہا تھا۔ میں نے فوراً چاکلیٹ نکالا 50 پیسے والا، اور ان دونوں بچوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک چاکلیٹ دے دیا۔ اب اس کے بعد وہ بچے مجھ سے اتنا مانوس ہو گئے اور قریب ہو گئے کہ وہ میرے پاس ہی رہنے لگے، میرے ہی ارد گرد بیٹھنے لگے، اٹھنے لگے۔ میں ان سے پھر بہت ساری بات کیا، کلمہ سنا۔ آخر میں حضرت نے اپنے ساتھ موجود اپنے ایک دوست کو کہا کہ سیکھیے مولانا عبد السبحان صاحب سے یہ طریقہ، سیکھیے یہ طریقہ۔ بچوں کو چاکلیٹ سے طبعی رغبت ہوتی ہے، وہ 50 پیسے کی چیز کیوں نہ ہو، لیکن بڑی بڑی مجلسوں میں، بڑے بڑے گھروں میں یہ 50 پیسے کا چاکلیٹ ہزاروں کے تحفہ کا کام کر جاتا ہے۔ ماں باپ کو بچوں سے انسیت، اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے 50 پیسے کا چاکلیٹ، اسے کہتے ہیں حکمت تانائی۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، اتنی آپ سے بیان کروں۔ یہ خسارہ میرے لیے ذاتی خسارہ بھی ہے کہ ایک قدردان، روٹنے پر بنانے والا اور زندگی کے سرد و گرم میں بہترین رہنمائی و مشورہ دینے والا میرا مواخاتی بھائی رخصت ہوا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بدلہ نصیب کرے، آخرت کے تمام مراحل میں آسانی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت